آج کی اس بریفنگ کا مقصد آپ کو جو پچھلے دنوں میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے اوپر جو واقعات ہیں جو آپریشنز ہیں اس پہ ایک ان کا احاطہ دینا ہے. آئی ول اینڈ مینلی آئی ول بی فوکسنگ آن دی بلوچستان سچویشن. آئی ول ٹیک ہیلپ آف فیو سلائڈس اینڈ دین وی ول open the question answer sessions. Hopefully the question answers will be focused on the security situation. Ji, this is what you can see the situation for 2026. 2026 آج جولائی کے ہم آخر میں ہیں. اوور آل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348 ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو دس از آل سیکورٹی فورسز, اٹ انکلوڈس پولیس, دی سیکنڈ سول آرمڈ فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دی آرمڈ فورسز. اس کے اندر بلک جو سی ہے دیٹ از ان بلوچستان وچ از مور دین 31,000. اور اس دوران جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں دے آر 3,145, جس میں کے پی کے میں 1971 ہیں, بلوچستان میں 1148 ہیں, ریسٹ آف پاکستان میں 26 ہیں. اس دوران جو دہشت گرد جو مصدقہ دہشت گرد ہیں تصدیق شدہ جو مارے گئے ہیں they are 2,084, which comes to at an average of 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever. اگر آپ اس کا کمپیریزن بھی آگے دکھاؤں گا. اس دوران یہ جو آئی بی اوز کر رہے ہیں ان کی اگر ایوریج دیکھی جائے تو آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں دے آر انڈر ٹیکنگ around near to 194 intelligence based operations per day. So every hour these IBOs are going on. اس دوران اس سال رواں میں جو شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کے ہاتھ وہ 819 ہیں, which comes to 4 per day, جس میں آرمی کے 303 جوان شہید ہوئے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں پولیس اور سول آرمڈ فورسز ہیں اس کے 194 ہیں, اور سولینز 322 ہیں جو شہید ہوئے. اس سال ٹوٹل 28 سوسائڈ بامبرز جو سے ہیں انسیڈنٹ ہوئے ہیں. دی میجورٹی آف دیم ایز ان لاسٹ ایئر دس ایئر ور آلسو افغانیز. ابھی جو ٹانک میں بھی واقعہ پیش آیا دیور افغانیز, جو کراچی میں بھی واقعہ پیش آیا دیور آلسو افغانیز. So that trend remains. The Afghanis, nationals and people even associated with their جو ان کی security forces ہیں, part of the terrorists who are killed, captured and used in یہ suicide bombing میں آپ استعمال ہوتی ہیں. Next slide. یہ ایک تقابلی جائزہ ہے of the counter terrorism, the kinetics کا. آپ نے لاسٹ ایئر یہ دیکھا ہوگا, اس سال کے شمار میں ہم نے آپ کو 2025 تک کا دیا تھا. سو اف یو سی 2025 تو دی ٹوٹل ٹیررسٹ دیٹ ور کلڈ واز 2597. اس سال ابھی تک جو ٹیررسٹ ہیں وہ 2084 مارے گئے ہیں, اور ابھی تقریباً آدھا سال یا 5 مہینے ابھی آگے جاری ہیں. دی وے دی کائنیٹکس the kinetic prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering. وہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ 2023 کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے شہداء کی تعداد یا ریشو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دہشت گرد کم مارے جا رہے تھے, شہید زیادہ تھے. 24 میں the tide started turning. In 25 for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. So that is the kinetics part. سوال آپ کا بالکل بنتا ہے کہ یہ 7 انسیڈنٹس کیوں بڑھ رہے ہیں. Because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns, تو ایک تو زور یہاں پہ زیادہ لگ رہا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق میں جب ان کی ڈائریکٹ اسٹریٹجی ناکام ہوئی تو دے اسٹارٹیڈ انویسٹنگ اے لاٹ مور اوور ہیئر.
something of this has to do with what's the agenda of the terrorist supporting Taliban regime in Afghanistan, جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. And it has to do, a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand کہ اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے, اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. تو ونس دے نو دیٹ دی اسٹیٹ از ٹیلنگ دیم ویری کلیئرلی کہ یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق, اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. اینڈ فورتھلی it is the proactive nature of the operations, because یہ آگے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جب بلوچستان میں بات کروں گا تو یہ نمبر آف انسیڈنٹس کیونکہ آپ کو یقیناً قوم کو پریشان کرتے ہیں. تو ونس وی گیٹ مور پرو ایکٹیو اینڈ وی ریچ آؤٹ اینڈ وی انگیج, تو انگیجمنٹس ہوں گی. ونس وی آر ڈوئنگ مور نمبر ایز ویل ایز مور افیکٹو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس, تو انگیجمنٹس ہوں گی. اس کی وجہ سے بھی یہ انسیڈنٹس بڑھتے. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. جی آگے جائیے. میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج کی جو انیشل بریف ہے اس میں وی ول فوکس مور آن بلوچستان. وائی؟ بیکاز ایک جان بوجھ کے ایک پرسیپشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے کہ جیسے بلوچستان کے اندر حالات جو سے ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. تو آئی ول ٹیک سم ٹائم اینڈ وی ول ڈائسرن دس ایشو ان 3 questions in 3 parts. پہلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, and we will jointly, collectively try to find an answer to that. The second is کیا ہو رہا ہے, and third is what is being done. So let's come to the first. یہ ہے بڑا ایشو which is not specific to Balochistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو, جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوں, in which there is no elitism. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی. That is what is hard state in our understanding is. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے آئیں بلا تفریق, جس میں کوئی خواص نہیں ہے, عام اور خاص برابر ہیں, تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. اس ہارڈ اسٹیٹ کے اندر سیکورٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, اس کے اندر گریوانسز نہیں ہوں گی. سو دیٹ از اے کوشچن مارک. اینڈ دی سیکنڈ از دی obligations versus rights. What does that mean? That means کہ کیا ہم اپنے حقوق کی بات کرنے سے پہلے اپنے فرائض سے آگاہ ہیں؟ We are all taking up grievances. ان grievances کے پیچھے کہیں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں, کہیں پہ آنس بھی اکٹھے اٹھائے جا رہے ہیں. And they are all based on حقوق. یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. We can discern these rights also and the genuinity of those grievances. بالکل ٹھیک بھی ہوں گی. لیکن یہ جو حقوق ہیں اس کے پیچھے, اس کے پہلے, اس کے پیچھے بھی نہیں, اس سے پہلے ہماری کچھ obligations ہیں. Let me try to put the context in it constitutionally. Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, جہاں آپ کے fundamental rights کی بات ہوتی. It reads,
loyalty to the state and obedience to constitution and law. It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. تو آئین آپ کا واضح ہے کہ ہماری سب کی بنیادی کچھ ڈیوٹیز ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور وہ کیا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی لائل ٹو دی اسٹیٹ. اف وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ, وی آر اوبیڈینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, اینڈ اٹ از گیون ان دی کانسٹیٹیوشن, تو دین یو کین ٹاک اباؤٹ یور رائٹس. یہ جو پیراڈاکس ہے, اس پیراڈاکس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی آبلیگیشنز کی بات کرنی پڑی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چند دن پہلے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں بڑے واضح انداز میں بات کی کہ یس وی ٹاک اباؤٹ رائٹس موومنٹ, وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دی آبلیگیشنز موومنٹ. دیر ہیز ٹو بی اے موومنٹ فار دی آبلیگیشن آف ایوری سٹیزن, ایوری انسٹیٹیوشن. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. کیا یہ obligation نہیں ہے ہر شہری کی کہ ہماری پہلی, اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ہو؟ This is a very clear, very understandable obligation. نہ کہ ہم ترجیح دیں اپنی حسبیت کو, اپنی فقیت کو, اپنی نسلیت کو, اپنی پنجابیت کو, پختونیت کو, بلوچیت کو, کشمیریت کو, سندھیت کو. Because our identity, we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو جان ہے, ریاست ہے تو نام ہے. یہ بڑی بنیادی آبلیگیشنز ہیں. آر وی ریئلی ورکنگ ٹورڈز دیٹ؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بیکاز جب ہم ایشو کی بات کرتے ہیں تو آگے جو میں بات کروں گا, دیز آر دی ٹو فنڈامنٹل تھنگس فرام وچ آل دس سیکورٹی, اسٹیبلٹی, ٹیررزم, گریوانسز, رائٹس, ایوری تھنگ ان دونوں چیزوں سے جنم لیتی ہے. جی نیکسٹ, اسپیسیفک ٹو بلوچستان, the first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking کہ ISPR will come and say کہ جی اتنے تھکانے ہو گئے ہیں, کیونکہ آج ہم نے اصل ایشو تک پہنچنا ہے. یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان میں, کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے, یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا جو کہ اوپر, جس کی کوئی آپ نہیں سمجھتا میری آبلیگیشن, نہیں سمجھتا صرف میرے رائٹس ہیں. The elites, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, who think کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے this must be maintained. وہ سٹیٹس کو جو 1947 اور اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے, اور وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ وہ سٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ, نارمل سٹیزن, پڑھے نہ, ترقی نہ کرے, وہ انجینئر نہ بنے, ڈاکٹر نہ بنے, فوج میں نہ جائے, اکانومسٹ نہ بنے, ایگریکلچرسٹ نہ بنے, کاروبار نہ کریں, کچھ نہ کریں. کیوں؟ وہ میرا غلام رہے, وہ میری زمیادوں کا ڈرائیور چلے, وہ میری ملیشیا میں کلشن کو اٹھائے, وہ میرا گارڈ بن کے آگے پیچھے پھرے, کیونکہ میں خواص ہوں. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism. Because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے, ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آئے ہم سے بات کریں, ٹاک ود اس.
ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. ویل ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان. یو آر ناٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. یہ انہیں پرابلم ہے کہ ہمیں کیوں نہیں اپیز کیا جا رہا, ہمارے آ کے پیروں کا ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا. ہم سے بات کریں, کیونکہ انہیں تو یہ عادت ہے کہ یہ لیویز کی جو فورس ہے یہ میری سرداری, میری ذاتی فورس ہے. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. کہ اس میں میرا حصہ ہے, 1000 بندہ میرا, 500 بندہ میرا, 400 بندہ میرا, آدھے بندوں کی تنخواہ میرے پاس, باقی جو 200 400 500 ہے وہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کے لیے گارڈ ڈیوٹی کرے گا. So once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ, سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے, ہم نے نارکو لانی ہے, ہم نے ڈیزل لانا ہے, ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اینڈ اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا, اس کو فروغ دوں گا, اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی, بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھ سے بات کرو, کھولو میرے پرمٹ, میری بھرتیاں کھولو, یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. نو مور. یو آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈر. دی منی ول گو ٹو دا پیپل آف بلوچستان. اینڈ آئی ول ٹیل یو, we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the Sardaris have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest? Very clear interest. They know کہ بلوچستان کی ایک جغرافیکل لوکیشن ہے. They know that Balochistan is blessed with not only a very vibrant, very progressive human resource, but also with natural resource. اس کی ایک بلو اکانومی ہے, اس کی ایک ایگریکلچر ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. They know the potential of Balochistan. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardaris, who are also afraid of the changing times. ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے, ان کو وہی غلام چاہیے, انہیں وہی ملازم چاہیے, انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے, انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا. The next is these contiguous support bases, especially the Afghanistan. کیونکہ جو افغان, it's not the Afghanistan, it is the Afghan Taliban regime controlled area جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ their business is terrorism, and through terrorism sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی terrorism کے اراؤنڈ ہے. What is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ The only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ Nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, this is another issue because that plays in the mind, the propaganda. اچھا, پروپیگنڈا جو ہے نا اس کے 3 ہیں اسٹرینڈس. اینڈ دی اسٹرینڈ 1 جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی, سینس آف ڈیپریویشن, احساس غیر نمائندگی, کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں,
ایک تھرڈ بھی ہے, وہ مسنگ پرسن ہے, وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ اس کے بعد جو سا چوتھا ہے اس کا, وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں, ڈالتے ہیں, اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی, احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. لیٹ می ٹیک 2 cities, not Quetta, Gwadar. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں, 4 ایجوکیشن کالجز ہیں, 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے, وچ از ون آف دی لارجسٹ ان بلوچستان with ویری ہائی اسٹینڈرڈ فیسلٹیز. وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے, ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے, چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں, 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے, ایکسپریس وے ہے, ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے, وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں, ٹیکس فری زونز ہیں, وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس, اسپیسیفک پروجیکٹس ہیں. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے, لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں, 6 ایجوکیشن کالجز ہیں, کیڈٹ کالجز ہیں, گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے, اسکولز ہیں 44, 9 میڈیکل فیسلٹیز ہیں, ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, روڈ کنیکٹیوٹی ہے, بزنس ہے, سب کچھ ہے. ٹیل می another city of such a population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب, گو ٹو سندھ, گو ٹو ساؤتھ پنجاب, گو ٹو انٹیریئر سندھ, گو ٹو دی رورل کے پی کے. چھوڑ دیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیٹ ہیں, اتنی یونیورسٹیاں ہوں, کیڈٹ کالجز ہوں, باقی فیسلٹیز ہوں؟ کون سا احساس محرومی ہے؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 15,635 365 schools. There are 12 universities, 5 medical college, ایک. اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایک پیراڈاکس ہے فرسٹ رسپونڈر کا, اسے کھولیے گا. یہ اس لیے ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دی فرسٹ رسپونڈر اینی ویئر ان پاکستان, ایوری ویئر ان اینی سوسائٹی از پولیس. پولیس کی 2 بڑی ورنیبلٹیز ہیں. ایک ہے جو کامن ٹو ایوری لا وہاں پہ ہے, وہ دیٹ از دی آپ کا ڈسٹینسز جو میں نے آپ کو دکھائے. بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری لارج پروونس, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آلموسٹ 44% آف پاکستان. So by the time the police reaches and that their terrain and the sort of road infrastructure they have, تو وہ اپنی کاروائی کر کے اس سے پہلے کلوز کر جاتے. But at instance they have also attacked the police posts and police stations. So then the other issue is the capacity building, جس میں بہت کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. And we must appreciate here 2 things کہ یہ جو capacity, one is the capacity issues ہیں, اس کا سوال وہ دینا جو آج سب سے زیادہ بات چیت کر رہے ہیں, جو پہلے حکومتوں میں رہے ہیں, کہ آپ نے اپنے زمانے میں اس لیویز کیوں رکھا, آپ نے اس کو سرداری فورس کیوں رکھا, آپ اس پہ پیسے تو لگاتے رہے لیکن پیسوں کو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کرتے رہے انٹو دی اکوپمنٹ, انٹو دی فیسلٹیز, انٹو دی ٹریننگ اینڈ واٹ ایور واز ریکوائرڈ, بیکاز یو ڈنٹ وانٹ اٹ ٹو ریسپونڈ ٹو یور پیٹس آف BLA. اینڈ دی سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو acknowledge is that despite these capacity constraints, how valiantly the Balochistan police is fighting, how wonderfully they are fighting. یہ کھولیے گا ذرا. At this stage, I would request all of you to kindly, all those in uniform, to rise, or to salute and all to rise to pay our tribute to the braves of the Balochistan police
And this is of 2026 only. रहना कि तेरी खातिर लहू मैं अपना बहा रहा हूँ गवाह रहना कि तेरी खातिर लहू मैं अपना बहा रहा हूँ कि आँख मिट्टी से जो वफा का वो अपना वादा निभा रहा हूँ वो अपना वादा निभा रहा हूँ वतन की मिट्टी गवाह रहना मैं अपना वादा निभा रहा हूँ मैं अपना वादा निभा रहा हूँ We owe our existence, we owe our security to these sons of soil of Pakistan and Balochistan, جو ہر روز جب گھر سے نکلتے ہیں، جب اپنی پوسٹ پہ جاتے ہیں، اپنے تھانے پہ جاتے ہیں، تو they know what they are up to. They risk their life and limbs and their future, the future of their families, to us, for us. بڑا مقام ہے شہید کا. So, despite these capacity issues and this distance and the geography and the terrain, یہ بچے پولیس کے، ہمارے جوان، ہمارے افسران پولیس کے، اس میں افسران بھی پولیس کے شامل ہیں. They fight and they fight greatly. میں آپ کو کچھ فگرز دیتا ہوں. Where the police has, بلوچستان police has fought like brave hearts. 27 اکتوبر 2025 بھاگ کے پولیس اسٹیشن ڈسٹرکٹ کچی میں حملہ ہوتا ہے. ٹیررسٹ آتے ہیں 40 سے 45. They stand their ground, they fight and they push them back, they kill them back. جنوری میں کوئٹہ کے اندر شہر میں جب حملہ ہوتا ہے، ڈی ایس پی فیصل رشید، انسپیکٹر زبیر، اے ایس آئی محمود الرحمان، کانسٹیبل اشرف خان، دی امریز شہادت. They foiled the attempt of this fitna al Hindustan, fighting bravely, taking bullets on their chest. 30 مارچ جھل مکسی پولیس اسٹیشن کوٹرا، police supported by FC and anti-terrorist force for police. بس پولیس اسٹیشن کوٹرا پہ حملہ آتا ہے. They push them back, kill them all. کلات میں خالق آباد پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے اگین 30 مارچ کو. اگین پولیس ایف سی، they fight them back, they stand their ground. ڈھاڈر میں 24 اپریل کو لارج نمبر میں ٹیررسٹ آتے ہیں پولیس اسٹیشن ڈھاڈر پہ. پولیس ایف سی اے ٹی ایف اکٹھے بیٹھ کے لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں اکٹھے، شہید ہوتے ہیں اکٹھے. کانسٹیبل صوبہ خان شہادت کے عظیم رتبے پہ فائز ہوتے ہیں. پولیس اسٹیشن نال ڈسٹرکٹ خوزدار 8 جون اے لارج کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوتا ہے پولیس اسٹیشن نال پہ. راکٹس، گرینیڈ، آٹومیٹک ویپنس، اگین لارج اسکیل اٹیک ہے. پولیس ایف سی اکٹھے مل کے ان کو پسپا کرتے ہیں. دی اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ. دی ایس او ڈبلیو آف دی ایف سی اور جو اے ٹی ایف ہے وہ پہنچتی ہے اینڈ دے اسٹینڈ اٹ اینڈ دے پش دم بیک، اور مارتے ہیں فتنہ
ہندوستان اور خوارج جو آتے ہیں. ڈسٹرکٹ خزدار میں 8 جون کو اگین پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے گریشا کے. اسی طرح 26 جون کو کرخ کے خزدار میں پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوتا ہے, اور مل کے پولیس ایف سی لڑتی ہے, آرمی لڑتی ہے, اینڈ دے فائٹ دم بیک. So this is happening on daily basis. We are not acknowledging it. Why are we not acknowledging these brave hearts? Why are we not acknowledging the way they are fighting, standing together, laying down their lives? کیونکہ ہمیں وہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جو وہاں کے آ کے وہ ویڈیو بنا رہا ہے, کیونکہ وہ ویڈیو بنانے آ رہا ہے. وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں, وہ ویڈیو سوشل میڈیا پھینکتا ہے. انڈیا کا 50% انڈیا کا میڈیا سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے اس کو. 50% of the proliferation of the total in the global is being done by them. And we are getting impressed, اور ہم اپنا نیریٹو بنا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا جی, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. جی واپس آئیے. But the people of Balochistan who are there, what are they saying? What are their, وہ تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہی ہے, کیا واردات ہو رہی ہے, کیا کارنامے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. And these are all people not from the cities, they are from the rural Balochistan. سنیے ذرا ان کی آواز بھی. بچی کو لے گئے تھے اغوا کر کے, دہشت گردی, کیونکہ کرتے کیا ہے, رکیے گا ذرا, یا ہنی ٹریپ کرتے ہیں بچیوں کو, یا اغوا کرتے ہیں. they abuse them, make their videos and then blackmail them کہ تم اب تمہاری زندگی تو ہم نے تباہ کر دی ہے, اب اگر تم فدائی بن جاؤ تو ہم تمہیں عزت کے مرتبے پہ فائز کر دیں گے, ادروائز وی ول بلیکن یو اینڈ یور فیملی. یہ باپ بتا رہا ہے. چلائیں, جب یہ جذبہ ہو قربانی کا بھی, تو یہ کامیاب تو نہیں ہو سکتے, لیکن تکلیف ضرور دے سکتے ہیں. اس کی تکلیف کا ہم ان کو 10 گنا بڑھ کر ایسی تکلیف دیں گے, 100 گنا بڑھ کر ان کو بھی اور ان کے سپانسرز کو بھی اور ان کی پش پناہی کرنے والوں کو بھی, کہ لوگ قیامت تک یاد رکھیں. دیٹ واٹ وی ول ڈو ود دیم. ایک اور واردات جو یہ ڈال رہے ہیں وہ بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ ہے. ٹیریبل دا وے دے آر ایکسپلائٹنگ. پیچھے میں نے ایک باپ کی آپ کو رودات سنائی. دا وے دے آر ایکسپلائٹنگ دیم. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ہمارے کلچر کے ساتھ, ہمارے دین کے ساتھ. بٹ دیٹ شوز ہاؤ مرسی لیس اینڈ ہاؤ لو لائفس دے آر. یہ بچیاں ہیں, یہ پاکستان کی بچیاں ہیں, بلوچستان کی بچیاں ہیں. ہنی ٹریپ, ذہنی طور پہ ان کو ٹریپ کر کے بے مقصد ضائع کیا, اور ان کے ہاتھوں دہشت گردی کروا رہے ہیں. سنیے ان کو. BYC والے سے ملوائے گا. میں اپنے جیسے لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اسی طرح کے غلط کاموں سے خود کو دور رکھے. میرے شوہر کے پاس بندوق تھے, اس کے دوست بھی آتے تھے, وہ بندوق ان کے پاس تھے. میں نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تنظیم میں ہوں, BLF میں. باتیں ہر وقت کرتا تھا, ویڈیوز دکھاتے تھے اپنے دوستوں کا, جنگوں کا. 2019-20 کے درمیان تصویر پوسٹ کیا تھا فیس بک پہ. پھر میران بلوچ نے کہا کہ آپ کے شوہر کا جگہ خالی ہے, آپ آ جاؤ, آپ کام کرو. 2022 میں نے پوسٹ ڈالا تھا فیس بک پہ. اس نے مجھے کمنٹ کیا تھا آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں. اس نے ایک دن مجھے میسج کیا تھا کہ آپ کام پکا کر سکتے ہو. میں نے کہا جی ہاں میں کر سکتی ہوں. میں وہاں گئی, میں نے چیز اٹھایا, مجھے پتہ نہیں تھا وہ جیکٹ ہے. پھر مجھے لیڈیز پولیس پہ اس نے مجھے پکڑا, شوپر کھولا, وہ خود کش جیکٹ تھا. میں ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی, مجھے اس طرح بہکایا کہ میں خود کش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی. یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خود کش کرتی, یہ بات غلط ہے. مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ما پیدای خانم نالوتی من بلیک میلش کتا من ترسن تگیش من زنش بنانتا من نالوتی چیزا کھانا من باقی گوارا کسی ایک چیزیں تو کا گونیں گوتی. میں سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کے ویڈیوز دیکھی. اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی. یہ
उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो BLA के नामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियाँ भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। Barwa chize gabje naglota manigwar aziza sten 2024 ka gwadara chi shota irana ni mara malum ne kuja shotage mara aiya go es dasto dawa ne sten masalan adige शादीशुदा औरत थी, इसको हनी ट्रैप करके लाए एंड देन शी वाज यूज्ड टू मेक ए वीडियो, प्रोपेगेंडा वीडियो इन अफगानिस्तान. Amud doar sali nendu ki maskata enaza mani kira idoli zek gap cheese na puta shenaza mana wasta neste wali na puta o doazza sali جن کا ریلیشن اثر تاشان کے وزار ختم کنگا تیار بھی تھا خود کش حملہ استاد تیار بھی تھا سچ ادمی مردم مرتضی معصوم امشی وجہ علی چختر نقصان بھی ہر شہر سرگاش ان کے مواد دسار تو مردم زین تبدیل کنگا مردم وزاب خود کش استاد تیار بھی گا حکومت عام درخواست ہیں شاری بلوچ دولے ہر چیز استا سوشل میڈیا لفام ختم کرنے کے سکیں ذہن تبدیل موی چک وزار نقصان مو بجائنا میں والدین دم درخواست چک سے چوکن گا سے چک موبائل جسنا موبائل بچے گندرا. یہ جو باپ ہے آخر میں آپ نے اس کی بات سنی ہے, تو یہ موبائل اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ختم کریں. یہ سوشل میڈیا ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے. اور کون چلا رہا ہے سوشل میڈیا؟ بلوچستان کا BLA کا یہ جو ٹیررزم کا, یہ دیکھیے گا. There are 300 plus websites, focused Indian websites, only working on terrorism in Balochistan. 1000 plus social media accounts. اور اس کے علاوہ hostile diaspora. 54% of Balochistan related propaganda comes from India. Indian accounts or their accounts, Indian accounts run from outside India. اچھا یہ رکیے گا, یہاں پہ پیچھے جائیے گا یار, یہ آگے ہی رہو نا, یہاں پہ رکو. دس از دی پروسیس, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. پہلے یہ سیڈ کرتے ہیں, دین دس از سیڈیڈ ان ٹیلی گرام. وہاں پہ ایک انسیڈنٹ کو, ایونٹ کو سیڈ کیا جاتا ہے, صحیح یا غلط. پھر اس انسیڈنٹ کی فریمنگ کی جاتی ہے, اس کو فریمنگ کرتے ہیں انیشیٹرز. پھر دیر آر انیشیٹر اکاؤنٹس جو اس کو پھر ایمپلیفائرز کے حوالے کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ایمپلیفائرز آتے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد جو ہے میس ایمپلیفیکیشن از ڈن بائی دی مین اسٹریم انڈین میڈیا اینڈ چینلز اینڈ دیئر print media also, and from there then it is picked up by the international media. اور پھر آپ لوگ جو ہے اس کو حقیقت کے طور پہ لے کے جو ہے نا خود چلانا شروع ہو جاتے ہیں. but this is how it is being done. دیکھیے گا ایک انسیڈنٹ ہے یہ مستون کا, اس کی ذرا ٹائم لائن کو بھی دیکھتے جائیے گا کہ کب کس نے سیڈ کیا, کیسے یہ پورا چلا. جی چلائیے. یہ 16 جولائی کا واقعہ ہے کھٹکوچا میں. یہ کچھ اکاؤنٹس ہیں, دیکھیے گا کس ٹائم پہ وہ سیڈ ہوتا ہے, کس ٹائم پہ اس کو انیشیٹ کرتے ہیں, ایمپلیفائی کرتے ہیں. آل انڈین, ٹوٹل انڈین سوشل میڈیا ایکو سسٹم. لیکن اس میں شامل ہوں گے جو اس میں لکھے نہیں ہوئے, اس میں وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے باہر کے اکاؤنٹ ہیں جو بڑی سپیڈ سے آئیں گے. BYC BLA کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جو بڑی سپیڈ سے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور ایک ایکو سسٹم ویسے ہی پاکستان میں بنا ہوا ہے سوشل میڈیا میں, موسٹلی باہر کچھ اندر, جو کوئی پاکستان کے خلاف خبر آ جائے تو بغیر کچھ سوچے اس کے اندر ویسے ہی اپنی حاضری لگانے پہنچ جاتے ہیں, وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. جی چلائیے. اب یہ پہلا سیڈر اکاؤنٹ چلاتے جائیں. یہ چلا رہا ہے جی کہ جی کلیشز ہو گئے ہیں. اب یہ ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں. اور یہ کوئی انہیں پرابلم نہیں ہے کہ جی ہم اپنی آئیڈینٹی بھی دکھا رہے ہیں, ہم انڈیا سے کر رہے ہیں. یہ پکے انڈین اکاؤنٹس ہیں, یہ را کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے وہ چلا رہے ہیں, پھر ان کو ڈالنا. یہ اب آنے شروع ہو گئے, انیشیٹ کرتے ہیں. اور جو BLA BYC کی ٹیررزم کے ساتھ جڑے اکاؤنٹس ہیں ان کو سب پتہ تھا, اچھا یہ یہاں سے آیا, اب ہم نے اٹھا کے اس کو آٹومیٹیکلی اوپر چڑھانا ہے.
but that's the way they work. ٹھیک چلیں واپس آ جائیں, because we have to cover a lot and then they go آخر میں یہ انڈین میڈیا جو سا چلائے گا اس کو. نیکسٹ, اب اس سارے کے اگینسٹ ہو کیا رہا ہے؟ 6 کام ہیں. ایک کام ہے جو کینیٹک کا ہے, بہترین کر کے چل رہا ہے, کھول کے دیکھ لیں, کھولیں اس کو. یہ ہے جی جنوری سے لے کے جولائی تک کے صرف بلوچستان ریلیٹڈ جو آپ کے کائنیٹک آپریشنز ہیں. دیر واز رد الفتنہ 1, دیر واز رد الفتنہ 2. آپریشن تو ہر روز ہو رہے ہیں, لیکن کوئی کوآرڈینیٹڈ آپریشنز ہیں تو دین وی پٹ دیم انڈر سم, اگر وہ لارج اسکیل ہوتے ہیں تو ان کو آپریشن نام بھی دیتے ہیں, اس کی ایک انٹیلیجنس پورا اسٹرکچر چل رہا ہوتا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر کیرنگ آؤٹ آپریشن شعبان وچ ہیز نو مافڈ انٹو دی آپریشن العزم. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, موسٹ آف اٹ یو ہیو آلریڈی سین. چلائیے جی, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا کام چل رہا ہے بلوچستان میں, تو وی آر ٹیکنگ دیم آؤٹ ایوری ویئر ان دیئر ہائیڈ آؤٹس. وی آر انگیجنگ دیم ان دی ماؤنٹینز, وی آر انگیجنگ دیم وین ایور دے آلسو کم. اور وہ جو آپ نے مختلف دشوار گزار ٹیرین دیکھا, اس میں بھی جگہ جگہ پہ جا کے وی آر انگیجنگ دیم. ہمارے اور ان کے آپریشن میں فرق صرف یہ ہے, بہت سے فرق ہیں, بٹ ایک فرق یہ ہے کہ ہم وہاں پہ وہ ویڈیو کیمرے یا کوئی کرو لے کے نہیں جاتے, کیونکہ وی آر دیئر ٹو کل دیم, وی آر ناٹ دیئر ٹو فلم دیم. ٹھیک ہے, تو وہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ باڈیز تو جہاں پہ وہ آتے ہیں کہیں پہ مل گئیں, ورنہ جہاں پہاڑ میں مارا ادھر کتوں کے لیے اور گیدڑوں کے مرنے کے لیے وہ باڈیز ہم وہی چھوڑ جاتے ہیں, بیکاز دے آر ڈاگز اینڈ دے آر اونلی ڈاگ میٹ اینڈ دیٹس واٹ دے آر. دی ایریل کیپیسٹی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان سچ اے واسٹ ٹیرین, اور اس میں جو آپ کی اسپیشلی اسپیشل سروسز گروپ ہے اینڈ جو آرمی ایویشن, آف کورس with the local formation, they play a very important role, very heroic role. Next is the thing that is being done is the clarity, because کا بہت بڑا تعلق افغانستان سے ہے, تو افغانستان کے ساتھ کھولیے گا. the pushing back of the illegal Afghans, sending them back to Afghanistan. کہتے ہیں نا کہ وہاں تو ابھی کیا آ گئی ہے, اس سو کالڈ شریعت بھی آ چکی ہے, تو جائیں نا وہاں جائیں, جو کرنا ہے کریں. ٹھیک ہے نا, امارات بنی ہوئی ہے وہاں پہ, جائیں, ادھر کیا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ 2.6 ملین 26 لاکھ بھجوائے جا چکے ہیں. اس میں سے 6 لاکھ اس سال گئے ہیں, اور اس سال کے جو افغانستان یہ بلوچستان کے ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں بلوچستان کے, یہ آپ کے سامنے ہے ڈیٹا. 1 ڈاکومنٹ رجیم پورے بارڈر کے ساتھ نافذ العمل ہے. لینڈ پورٹ اتھارٹی بن چکی ہے. بارڈر کنٹرول میس ٹھیک کیے جا رہے ہیں, بہتر کیے جا رہے ہیں. رجسٹریشن نادرا کے اندر جو لوگوں کو غلط اندراج تھے ختم کیے جا رہے ہیں, سسٹمز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. آل اسمال امپورٹنٹ اسٹیپس. وہ جو پہلی چیز تھی, ہارڈن دی اسٹیٹ, سب کے لیے, خاص و عام کے لیے قانون یکجا. جانا ہے تو ویزا لیں, گورنمنٹ سے درخواست کریں, ریکارڈ پہ جائیں اور ریکارڈ پہ آئیں. یہ کوئی فری پاس نہیں لگا ہوا ہے آنا جانا کے بارڈر بنا ہوا ہے جس کا منہ اٹھایا اور ادھر چلا گیا. اس کی بہت تکلیف ہے بہت سے لوگوں کو, کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی کے دہشت گرد ہیں اور کسی کے یہ کھیپیے ہیں, اس کے یہ اسمگلنگ کے, اس کے نارکو کے کیریئرز ہیں. تو کافی پرابلم ہے اس چیز کے اوپر. تو جن کو پرابلم ہے ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پرابلم سمیت ادھر چلے جائیں جہاں یہ جا رہے ہیں, وہ آپ کے پرابلم دور کر لیں گے. جی واپس باقی یہ جو کائنیٹکس ہے نیچے لکھا ہوا آپریشن غازی الحق, یہ الحمدللہ جاری ہے, یہ بھی افغانستان کے ساتھ, اور جاری و ساری رہے گا. بیکاز وی ہیو این obligation ٹو پروٹیکٹ دی آنر, دی پراپرٹی اینڈ above all the lives of each and every citizen of Pakistan. And those who nurture, who support, who facilitate this terrorism under this Afghan Taliban regime, they will pay a price for it. Ji. Another important work that is being done is the terror crime nexus. کھولیے گا ذرا.
because numbers will tell you. یہ جو ٹیرر کرائم نیکسس ہے, I'm only here in talking about بلوچستان. اس کے دوران 2019 انلیگل اسپیکٹرم آپریشنز ہیں جس میں 41 بلین کے سیزرز ہیں اور 4,500 سے اوپر جو سے ہیں انلیگل کراسز بھی اپریہینڈڈ ہیں. نو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کی 4 حصے میں بڑے حصے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے بلوچستان میں. ون از اینٹی اسمگلنگ, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہیں, اس میں گٹکا بھی ہے, اس میں ہاؤس ہولڈ کا سامان بھی ہے, اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی ہیں جس کے جو توفیلی ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان, پشاور, ہر جگہ, ایوری ویئر دے آر گیٹنگ اٹ. سو ونس وی ہیو کیریڈ آؤٹ ان 2026 ابھی تک 25 ارب کے قریب کا ہم صرف سامان جو ہے یہ پکڑ چکے ہیں. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو. بٹ دس از پارٹ آف دیٹ, بیکاز اس کروانے اور اس کو تحفظ دینے والے ہی in which there is no smuggling, in which the smugglers only place is in jail, and those who plead for smugglers they should also be with them, ادھر ہی بٹھائیں ان کو. نارکو میں دیکھیں, دس از نارکوٹکس کے سیزر ہیں اس سال. ابھی یہ سال آدھا ہوا ہے تقریباً, 18 ارب کے صرف نارکو ہے. 4,500 بندہ, لاسٹ ایئر پورے سال میں 1,500 تھا, اس سال الحمدللہ 4,500 بندہ پکڑ کے جو ہیومن اسمگلنگ میں انوالو تھے. اینڈ ان ڈرگ ایریڈیکیشن, بیکاز دیٹ از اگین پارٹ, ہیوج پارٹ آف دس, کہ لگائیں جی بھنگ, سب انوالوڈ ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے اندر. اس کو جو آپ کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, وہ تقریباً اس کی جو ویلیو ہے اسٹریٹ ویلیو وہ تقریباً 114 ارب کی ہے. نو ونس یو ہٹ دیٹ تو لوگوں کی روزگار تو جاتی ہے. تو دین یو ہیو ٹو ہیو کریٹ آلٹرنیٹیو لائیولیہڈ. I'll talk about it, a lot is being done over here. So خالی یہ نہیں کہ illegal spectrum کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, بند کرنا ہے. Because this hurts not only the economy, this hurts the security. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے. واپس آئیے. اچھا جی, another important part of this illegal spectrum is this fuel trade. Now we need to understand کہ یہ 1959-60 کا ایک آپ کا arrangement ہے جس میں جو bordering districts, that's very important to understand, it is only for the bordering districts and villages جہاں پہ اس طرح فیول اویلیبل نہیں ہے, کہ وہاں پہ ایران سے ڈیزل فیول آتا ہے انڈر پرمٹ. No, over a period of time that system had turned into a large scale smuggling, and it started happening جب آپ نے یہ روڈ سٹرکچر امپروو ہوئے تو یہ جو یہ لاتے تھے اسمگلرز نے کہا کہ یہاں سے اس کو اٹھا کے پیچھے شہروں میں لے کے جاتے ہیں, ورنہ تو اٹ واز ناٹ فزیکلی لاجسٹیکلی ویری مچ پاسبل. دا مور یو میڈ دی روڈ کنیکٹیوٹی وچ از اسینشیل, وچ از ریکوائرڈ, دا مور دی اسمگلنگ اسٹارٹیڈ اینڈ دی نمبر اسٹارٹیڈ, اینڈ دی نمبرز ریچڈ a limit is something like 20.5 million liters per day. Now this was a huge problem. اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے. اس کا جو بیشتر پیسہ ہے وہ چند خاندانوں میں, چند دہشت گردوں کے سرپرستوں میں جا رہا ہے, چند سیاستدانوں میں جا رہا ہے, جو کہ اس پیسے کا بہت چھوٹا حصہ یہاں خرچ رہے ہیں, زیادہ حصہ دہشت گردی کے اور باقی عوامل میں اور اپنی سیاست میں, اور بہت بڑا حصہ لے کے جا رہے ہیں ڈالروں میں باہر اور ملک کی پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. So a colossal effort was made by 12 Corps, by the FC, by especially the government of Balochistan, led by the political government of Balochistan, because بڑے ان کے ساتھی تھے جن کو اس سے تکلیف تھی. اور this has been brought down الحمدللہ much less than the permit جو اس کے اندر آپ کو permit allowed بھی ہے. And now this is only where it was supposed to be. اور یہ notified crossings ہیں جہاں سے ابھی وہ under permit آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک انلیگل اسپیکٹرم کا منہ ہے جس کو بند کیا گیا ہے, بند رکھا جائے گا ڈسپائٹ جو چیخیں مارتے رہیں, شور مچاتے رہیں. جی واپس جائیے. Another great work that is being done is in the capacity building of security forces. Please open. اس میں another FC, there is FC North, there is FC South Balochistan, and FC West is being established. Or it is being raised from Chaghi
اور جو کراچی تک کا جو منرلز کا پورا کوریڈور ہے اس کی سیکورٹی کے لیے اسپیسیفکلی اے سیپریٹ ہیڈ کوارٹر آف FC West is being raised. So that is one thing. The second very important work is being done in the capacity building of the police اور جو لیویز اس میں مرج ہوئی ہے اس کے اندر. A few steps, a few important points. کھولیے گا ذرا. اس میں جو آپ کا AG آفس ہے, IG آفس ہے, اس کے اندر کیپیسٹیشن کی گئی ہے, نئے ڈیسک اور نئے دفاتر, نئے ہیڈز کر کے. جو آپ کے ASPs آ رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کی انسٹرکشنز کے مطابق دے آل فریشلی انڈکٹیڈ ASPs کا فرسٹ ٹینیور دے آر گوئنگ ٹو بلوچستان, بیکاز دیٹ از ویئر دی ایکچوئل فائٹ از آف دی پولیس. بلٹ پروف وہیکلز ہیں, APCs ہیں, اسپیشلائزڈ ٹریننگ اسکولز بنائے جا رہے ہیں. اس میں FC آرمی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے تاکہ ان کی ٹریننگ کے اوپر ڈرون یونٹس کھڑی کی گئی ہیں, فورینزک لیبز ہیں, فورٹیفیکیشن کی جا رہی ہیں. اینڈ دس از جسٹ اے اسٹارٹ. The government of Balochistan, the federal government is totally committed to do this capacity building. وہ جنہوں نے پہلے کیوں نہیں کی, کیونکہ ان کی جون سی ہے خواہش تھی کہ یہ فرسٹ رسپونڈر جون سا ہے یہ رسپونڈ نہ کرے, اینڈ ڈرا ان ایچ اینڈ ایوری انسیڈنٹ FC اینڈ آرمی اور بیانیاں بناتے رہیں. نو مور, واپس جائیے. اینڈ آپ کو میں نے ان کا جذبہ تو بتا ہی دیا, ان کے شہیدوں کی آپ نے نورانی شکلیں بھی دیکھ لی ہیں, آپ ان کے حوصلے بھی دیکھ لیں. وین ایور یو گو اینڈ یو انٹریکٹ ود دی بلوچستان پولیس فرام آفیسر اپ ٹو دیئر سولجر, اٹ از سچ اے گریٹ فیلنگ which you cannot feel sitting over here. I would request you, each one of you, to go to Quetta, to go to Balochistan, go to Turbat, meet these police walas. اور جب ان سے ملیں گے تو پھر آپ کے ذہن سے یہ اگر کسی نے ڈالا ہوا ہے کہ بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے, وہ سب نکل جائے گا. الحمدللہ بلوچستان کی پولیس کافی ہے ان بدماشوں کو رگڑنے کے لیے, اور ہم ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا جس طرح وہ شانہ بشانہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, تو فوج بھی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. Lastly, another important aspect which is being done is the technical capacitation, because once we talk of large areas, so technical surveillance, aerial engagements play a very important part. That is being done over here. It is in the cyber security, it is in the intelligence. We can't go into details over there, but rest assured, یہ جنگ جہاں جیتنی ہے, چاہے وہ انفارمیشن آپریشن میں, چاہے سائبر میں, چاہے ٹیکنیکل میں, چاہے ایئر میں, we are doing that. تو جو سا ہے کہتے ہیں دے گز دا دے میدان دا, تو پیچھے ان کے ٹھیک ہے ہندوستان کا سائبر ہوگا, ان کے اندر باقی بھی ایجنسیوں کا ہوگا, ساری ٹیکنیکل ٹیکنالوجی ہوگی, اور ہے بالکل ہے. تو ہمارا بچہ بھی اور ہماری بچی بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہے کسی سے. وی ول سیٹ دیم رائٹ, ڈونٹ وری. لاسٹ ٹو آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, اینڈ دیئر دین آئی ول اینڈ مائی دس بلوچستان کے اوپر جو بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو امپاور not the sardars, not the elite. We don't need to appease them. We need to appease the common people. میں نے آپ کہا تھا نا کہ we have started, the government of Balochistan and Pakistan, the state is committed to engage, talk directly with the people. ان elitists اور sardars, no more required. Because you are only working for your own benefit. تمہیں ان بچوں کی, بلوچستان کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں, تمہیں اپنے اور اپنے بچوں کی کے علاوہ کوئی عزیز نہیں. اس میں کچھ کام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح امپاور کیا جا رہا ہے. جسٹ سی, یہ تو پیسہ ہے نا جو کہ فیڈرل اور پروونشل PSDP میں سے اور یہاں سے لگایا جا رہا ہے. پٹ فیڈر کینال, نو دیز آر دی پروجیکٹس وچ آر چینجنگ اینڈ وچ آر گوئنگ ٹو چینج دی اکانومی. منگی ڈیم اسی لیے حملہ ہوا تھا نا اس کی چیک پمپنگ اسٹیشن پہ کہ پانی نہ پہنچے. پاکستان کینال, ارسوائل کچھی کینال, دیٹ از بینگ ایکسٹینڈیڈ. اس کا کمانڈ ایریا بن رہا ہے اور اس میں لاکھوں ایکڑ زمین سریاب میں آ رہی ہے, سو دیٹ دی پیپل ایٹ دیئر پلیسز ان دیئر رورل ولیجز وہ ایگریکلچر کریں, اینڈ دس از ویری فرٹائل لینڈ. دی پاکستان ایکسپریس وے, اے گفٹ فرام دی پرائم منسٹر آف پاکستان فار دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دی پیپل آف بلوچستان. 100 dams project, 52 dams completed, 33 dams under construction. آگے جائیے گا. یہ کچھ
ایک بلوچستان سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر 70 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، جس میں 119 پروجیکٹس میں سے آپ کے سامنے ان کی یہ پروگریس ہے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کمیونیکیشن میں 70% ہیز بین کمپلیٹیڈ, 43 completed, rest are under progress. But this, I would like to draw your attention about this very important component, Balochistan Special Development Initiative. Now this is grassroots. This is where 4 billion by the federal government, 20 billion by the federal provincial government, 24 ارب روپیہ کم از کم 1 ارب پی ڈسٹرکٹ کے حساب سے رکھا گیا. And this money is being spent on the projects identified at the district level in the district, executed by the people of that district. اور آپ دیکھیں اس میں کتنے کام ہو چکے ہیں. فیز 1 میں 906 پروجیکٹ 871 مکمل ہو چکے ہیں. فیز 2 کے اندر بھی جو سا 990 کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور یہ فیز 3 میں, اور اس میں مزید پیسہ بڑھایا جائے گا ہر سال. And these are those which people identify کہ مجھے ادھر فٹ بال گراؤنڈ چاہیے, ہمیں ادھر IT ہب چاہیے, ہمیں ادھر یہ چیز چاہیے, اور چل رہے ہیں. نیکسٹ, روڈ انفراسٹرکچر. یہ آپ کو میں نے فگر دے دیا, 375 سے 24,443 کلومیٹر پہ چلے گئے ہیں. اینڈ دیز آر 12 میجر روڈ پروجیکٹس جو اس وقت بلوچستان میں چل رہے ہیں, سو ایز ٹو انکریز دی کنیکٹیوٹی, مارکیٹ, فارم ٹو مارکیٹ ٹو میجر سٹی, سارا جو سی اکانومی جو سی یہ چلے. آگے جائیے گا, یہ دیکھیے گا, IT صرف بلوچستان میں ہر سال 10,800 اسٹوڈنٹس کو IT میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. دس از دا فیوچر آف بلوچستان. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان جو سا ہے اس میں مائنز اور منرلز ہیں, بالکل ہیں, لیکن جو سب سے بڑا ریسورس ہے بلوچستان کا وہ اس کا ہیومن ریسورس ہے. سب سے بڑی طاقت بلوچستان کی اس کے یوتھ ہے. اینڈ دس از ویئر دے ول ارن not only for their families, for their area, but for Pakistan and everyone, lot of money. IT, they have great potential because they are great minds. اس لیے سردار چاہتا ہے نا یہ زمیات چلائے, یہ کلشن کو پکڑے, یہ بچی جو سی یہ ٹیبلٹ نہ پکڑے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے کہ اس کو سوسائڈ جیکٹ میں نے پہنانی ہے, کیونکہ اس کا مستقبل سردار کا اس کی سوسائڈ جیکٹ میں, آپ کا اور میرا مستقبل, بلوچستان کا مستقبل اس بچی کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور IT دینے میں. We are going to change that. 10,000 plus every year. Education, there are 60 new education facilities being brought up every month. In health, 2 new health facilities in Balochistan every month. A lot of money is being put in the shrimp, اس کی بڑی capacity ہے جو ڈالی جا رہی ہے فشریز میں. آگے جائیے گا. And اسی طرح جو گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر ایک گرین بلوچستان انیشیٹو ہے, that's game changer again for بلوچستان. اور اس کے اندر جو سا ہے لونز آر بینگ پرووائڈیڈ ٹو دی ویری پور فارمرز, اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ فینومنل ہیں جو گراؤنڈ پہ آنے شروع ہوئے. اینڈ لاسٹلی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی, انگیج ود دی پیپل. ہاؤ وی آر انگیجنگ, ہاؤ دی اسٹیٹ از انگیجنگ, دیٹ یو ول کم فرام سم فگرز اینڈ ویڈیو. کھولیے گا, یہ دیکھیں جی, 703 کھلی کچہریز ہر ڈسٹرکٹ, ہر بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس وقت جون سا ہے ان کھلی کچہریوں کے ذریعے, اور جو انگیجمنٹس ہوئی ہیں, جس فگر 147 انگیجمنٹس پر ڈے ان 2025, 144 انگیجمنٹس پر ڈے this year. This is being done by the army, this is being done by the politicians, by the bureaucracy, by the chief minister, by all these elements of the state. This is being done by the deputy commissioner up to above. اور یہ جو انگیجمنٹس ہیں ان کے اندر جو کھلی جو ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اٹ از ناٹ خالی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, اس کے اندر سے 51% آف دی ایشوز ہیو بین ریزالوڈ, 26 آر پارشلی ریزالوڈ, 23% آر ان ریزالوڈ. تو تمام ایشوز کو ریکارڈ پہ رکھا جاتا ہے, ان کی پروگرس لی جاتی ہے کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں, یہ بتائے جا رہے ہیں. So that is why we say we have to engage directly with our people. We don't need these elitist sardars and the terrorist facilitators to tell them, and we don't need to appease them. Just in the end, a last clip of a few of these engagements. This is the Prime Minister of Pakistan with very bright young people from Balochistan. Field Marshal talking with the delegation as part of the National Workshop Balochistan.
very recently. Chief Minister engaging not only with Balochistan but all the people, boys and young girls all over Pakistan. The Corps Commander. And these are the sort of जो आपको कहते हैं ना 144 engagement, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके अंदर. फुटबॉल मैच हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, कहीं पे कोई हेल्थ का क्लिनिक हो गया. This is Keech. This is Jafrabad. Everywhere. And that needs to be done more and more. Propaganda comes from India, Indian accounts, or their accounts, Indian accounts run from outside India. अच्छा ये रुकिएगा यहाँ पे, पीछे जाइएगा यार, ये आगे ही रहो ना, यहाँ पे रुको. दिस इज द प्रोसेस, ये आपको समझना पड़ेगा. पहले ये सीड करते हैं, देन दिस इज सीडेड इन टेलीग्राम. वहाँ पे एक इंसिडेंट को, इवेंट को सीड किया जाता है, सही या गलत. फिर उस इंसिडेंट की फ्रेमिंग की जाती है, उसको फ्रेमिंग करते हैं इनिशिएटर्स. फिर देर आर इनिशिएटर अकाउंट्स जो उसको फिर एम्पलीफायर्स के वाले करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में एम्पलीफायर्स आते हैं, एंड देन उसके बाद जो सा मैस एम्पलीफिकेशन इज डन बाय द मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया एंड चैनल्स एंड देयर प्रिंट मीडिया ऑल्सो, एंड फ्रॉम देयर देन इट इज़ पिक्ड अप बाय द इंटरनेशनल मीडिया. और फिर आप लोग जो सा उसको हकीकत के तौर पे लेके जो सा ना खुद चलाना शुरू हो जाते हैं. बट दिस इज़ हाउ देयर इट इज़ बीइंग डन. देखिएगा एक इंसिडेंट है ये मस्तूम का, इसकी ज़रा टाइमलाइन को भी देखते जाइएगा कि कब किसने सीड किया, कैसे ये पूरा चला. जी चलाइए. ये 16 जुलाई का वाक़या है खटकोचा में. ये कुछ अकाउंट्स हैं, देखिएगा किस टाइम पे वो सीड होता है, किस टाइम पे उसको इनिशिएट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं. ऑल इंडियन, टोटल इंडियन सोशल मीडिया इकोसिस्टम. लेकिन इसमें शामिल होंगे जो इसमें लिखे नहीं हुए, उसमें वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाहर के अकाउंट हैं जो बड़ी स्पीड से आएंगे. BYC BLA के अपने अकाउंट्स हैं जो बड़ी स्पीड से इसमें शामिल होते हैं. और एक इकोसिस्टम वैसे ही पाकिस्तान में बना हुआ है सोशल मीडिया में, मोस्टली बाहर कुछ अंदर, जो कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़बर आ जाए तो बग़ैर कुछ सोचे उसके अंदर वैसे ही अपनी हाज़िरी लगाने पहुंच जाते हैं, वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे. अब ये पहला सीडर अकाउंट चलाते जाएँ, चलते जाएँ. ये चला रहा है जी कि जी क्लैशेस हो गए हैं. अब ये टेलीग्राम के अकाउंट्स हैं जिनके अंदर डालना शुरू करते हैं. और ये कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि जी हम अपनी आइडेंटिटी भी दिखा रहे हैं, हम इंडिया से कर रहे हैं. ये पक्के इंडियन अकाउंट्स हैं, ये रा के अकाउंट्स हैं जहाँ से वो चला रहे हैं, फिर इनको डालना. ये अब आने शुरू हो गए, इनिशिएट करते हैं. और जो BLA BYC की टेररिज्म के साथ जुड़े अकाउंट्स हैं उनको सब पता था, अच्छा ये यहाँ से आया, अब हमने उठा के इसको ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ाना. चले वापस आ जाए, बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट एंड देन दे गो. आखिर में ये इंडियन मीडिया जो सा चलाएगा इसको. नेक्स्ट, अब इस सारे के अगेंस्ट हो क्या रहा है? 6 काम है. एक काम है जो कनेटिक का है, बेहतरीन करके चल रहा है. खोल के देख लें, खोलें इसको. ये है जी जनवरी से लेकर जुलाई तक के सिर्फ बलूचिस्तान रिलेटेड जो आपके कनेटिक ऑपरेशंस हैं. देयर वाज रद्दुल फितना 1, देयर वाज रद्दुल फितना 2. ऑपरेशन तो हर रोज़ हो रहे हैं, लेकिन कोई कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस हैं तो देन वी पुट देम अंडर सम. अगर वो लार्ज स्केल होते हैं तो उनको ऑपरेशन नाम भी देते हैं, उसकी एक इंटेलिजेंस पूरा स्ट्रक्चर चल रहा होता है. एंड राइट नाउ वी आर कैरिंग आउट ऑपरेशन शाबान विच हैज़ नो मॉफ्ड इनटू द ऑपरेशन अल अज़म. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मोस्ट ऑफ इट यू हैव ऑलरेडी सीन. चलाइए जी, ये जो काउंटर टेररिज्म का काम चल रहा है बलूचिस्तान. नेक्स्ट इज द थिंग दैट इज़ बीइंग डन इज़ द क्लैरिटी, बिकॉज का बहुत बड़ा ताल्लुक अफगानिस्तान से है. तो अफगानिस्तान के साथ खोलिएगा. The pushing back of the illegal Afghans, sending them back to Afghanistan. कहते हैं ना कि वहाँ तो अभी क्या आ गई है, उस सो कॉल्ड शरीयत भी आ चुकी है, तो जाएं ना, वहाँ जाएं, जो करना है करें. ठीक है ना, अमारात बनी हुई है वहाँ पे, जाएं, इधर क्या कर रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.6 मिलियन 26 लाख भिजवाए जा चुके हैं. इसमें से 6 लाख इस साल गए हैं, और इस साल के जो अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान के हैं वो टोटल जो हैं बलूचिस्तान के ये
یہ آپ کے سامنے ہے ڈیٹا. 1 ڈاکومنٹ رجیم پورے بارڈر کے ساتھ نافذ العمل ہے. لینڈ پورٹ اتھارٹی بن چکی ہے. بارڈر کنٹرول میس ٹھیک کیے جا رہے ہیں, بہتر کیے جا رہے ہیں. رجسٹریشن نادرا کے اندر جو لوگوں کو غلط اندراج تھے ختم کیے جا رہے ہیں. سسٹمز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. آل اسمال امپورٹنٹ اسٹیپس. وہ جو پہلی چیز تھی ہارڈن دی اسٹیٹ, سب کے لیے خاص و عام کے لیے قانون یکجا. جانا ہے تو ویزا لیں, گورنمنٹ سے درخواست کریں, ریکارڈ پہ جائیں اور ریکارڈ پہ آئیں. یہ کوئی فری پاس نہیں لگا ہوا ہے آنا جانا کے بارڈر بنا ہوا ہے جس کا منہ اٹھایا اور ادھر چلا گیا. اس کی بہت تکلیف ہے بہت سے لوگوں کو, کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی کے دہشت گرد ہیں اور کسی کے یہ کھیپیے ہیں, اس کے یہ اسمگلنگ کے, اس کے نارکو کے کیریئرز ہیں. تو کافی پرابلم ہے اس چیز کے اوپر. تو جن کو پرابلم ہے ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پرابلم سمیت ادھر چلے جائیں جہاں یہ جا رہے ہیں, وہ آپ کے پرابلم دور کر لیں گے. جی واپس باقی یہ جو کائنیٹکس ہے نیچے لکھا ہوا آپریشن غازل الحق, یہ الحمدللہ جاری ہے. یہ بھی افغانستان کے ساتھ اور جاری و ساری رہے گا, بیکاز وی ہیو این obligation ٹو پروٹیکٹ دی آنر, دی پراپرٹی اینڈ above all the lives of each and every citizen of Pakistan. And those who nurture, who support, who facilitate this terrorism under this Afghan Taliban regime, they will pay a price for it. Ji. Another important work that is being done is the terror crime nexus. کھولیے گا ذرا, because numbers will tell you. یہ جو terror crime nexus ہے, I am only here in talking about Balochistan. اس کے دوران 2019 illegal spectrum operations ہیں جس میں 41 بلین کے سیزرز ہیں اور 4,500 سے اوپر جو سے ہیں اللیگل کراسز بھی اپریہینڈڈ ہیں. نو یہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس کی 4 حصے میں بڑے حصے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے بلوچستان میں. 1 از اینٹی اسمگلنگ, اور اس کے اندر ٹائر بھی ہیں, اس میں گٹکا بھی ہے, اس میں ہاؤس ہولڈ کا سامان بھی ہے, اس میں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بھی ہیں, جس کے جو توفیلی ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. وہ کراچی, کوئٹہ, لاہور, ملتان, پشاور, ہر جگہ, ایوری ویئر دے آر گیٹنگ اٹ. سو ونس وی ہیو کیریڈ آؤٹ ان 2026 ابھی تک 25 ارب کے قریب کا ہم صرف سامان جو ہے یہ پکڑ چکے ہیں. تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو. بٹ دس از پارٹ آف دیٹ, بیکاز اس کروانے اور اس کو تحفظ دینے والے ہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. Fighting. Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored, enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. کیونکہ ہم نے اس کو جج کرنا ہے نا, اینڈ اگر کہیں پرابلم ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے آپ کو جب بھی بتایا دی کائنیٹکس پارٹ, وی آر گریجولی ایوری ڈے امپروونگ. ہماری ریچ بڑھ رہی ہے, ہماری دسترس بڑھ رہی ہے, ہماری انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارے ریزلٹس امپروو ہو رہے ہیں, اینڈ وی ہیو اے کلیئر پاتھ فارورڈ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہم آپ کو پبلکلی بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کر رہے ہیں, یہ اسٹرکچرل وائز کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کر رہے ہیں. کچھ چیزیں نہیں بھی بتا سکتے, نہیں بتاتے. سو وی آر ایبسلیٹلی کلیئر کیا کرنا ہے. دی سیکنڈ از کہ اب یہ بھی ہم آپ کو بتاتے آتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے. اب اس کے کئی طریقوں سے لوگوں نے ڈیفائن, کبھی کہتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیز ٹو کم, اور ایک قومی یکجہتی کے ساتھ اور تمام مکتبہ فکر نے مل کے اس کو لڑنا ہے. اس پہ بھی سب کی رائے. اب اس کے لیے ایک رستہ بنا ہوا ہے, اینڈ دی کیپیسٹی اینڈ دیٹ گورننس کے ایشوز ہیں. اس کا جو بنیادی ہے دیٹ از بیٹر ایڈمنسٹریشن گورننس. اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. Yes, a lot of work is being done. No, that governance کے ایشوز پہ کچھ کام کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی بلوچستان میں, بی ایس ڈی آئی کے ذریعے, بی ایس ڈی پی کے ذریعے, کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے بھی, انگیجمنٹس کے ذریعے بھی, اینڈ دیٹ از ایکچوئل ورک دیٹ از بینگ ڈن. اور اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
اور کیا آپ اسے بہتر کریں گے تو اس سے خالی آپ کو سیکورٹی میں ڈیویڈنڈ ملے گا یا باقی ڈومینس میں ملے گا؟ نہیں، باقی جگہوں میں ملے گا، بیکاز گورننس از این اوور آرچنگ تھنگ. اس کا سیکورٹی بھی فرق پڑے گا، اس کا اکانومی بھی فرق پڑے گا، اس کا ڈپلومیسی بھی فرق پڑے گا، اس کی آپ کی دنیا میں جو مقام ہے اس میں ہی فرق پڑے گا، بہت سی چیزوں میں فرق پڑے گا. اس کے آپ نے جو بات کی اپنا حسن ایوب نے، اس کے اندر آپ کی جو جوان ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر اگر کوئی اگر کوئی کنفیوژنس ہیں یا اس کو اپنے فیوچر میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو اس میں ہی کلیئرٹی نظر گئی کہ ہاں یار یہ طریقے سے جو ہے نا ویل بی ایبل ٹو ریزالو سرٹن ایشوز. اب وہ گورننس یا ایڈمنسٹریٹو اسے ریسیٹ کہہ دیں، بہتر ایڈمنسٹریشن کہہ دیں، اس کو کیسے کرنا ہے اس میں نے کہا کہ ایک ذاتی رائے جو سی ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے دی ہے، اینڈ دیٹ از فرام ہز پوزیشن آف پوزیشن آف انفارمیشن اینڈ واٹ ہز انڈرسٹینڈنگ از. ہماری رائے، میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، ہماری رائے یہ کہ دیر از اے نیڈ فار بیٹر گورننس، اینڈ یہ رائے جو سی ہے آج نہیں ہے، یہ رائے ہماری، آپ ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں. اینڈ فار دیٹ گورننس ہیز ٹو امپروو. اس کو کیسے کرنا ہے، دیٹ از ٹو بی ڈن بائی دی پولیٹیکل پارٹیز، دی پالیٹیشنس. اور یہ ان کی بھی ڈیزائر ہے، جینوئن ڈیزائر ہوتی ہے ان کی بھی، کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اگر بیٹر گورننس ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ تو پالیٹیشین کو ہی ملے گا نا. اس کا ووٹر ہے، ہی ول بی ہیپی. دی گورننس ہو ڈزنٹ نیڈ اٹ. رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہی نیڈس بیٹر گورننس. ٹھیک ہے، آل آف اس نیڈ اٹ. تو کس کو نہیں چاہیے؟ اس کا فائدہ اس کے سب سے زیادہ ثمرات تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہی لیں گے. اب اس کے لیے کیا آپ کو اے کرنا ہے، بی کرنا ہے، سی کرنا ہے؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے. دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈلیور نہیں کر رہا، باوجود کہ تمام بڑی سنسیریٹی سے، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، بڑی سنرجی سے لگتے ہیں اور کرتے ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان انہی پالیٹیشنز نے بنایا نا، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے، اس میں ہم بھی تھے، باقی تھے. ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی انہوں نے بنایا نا، ویژن عزم استحکام بھی انہوں نے بنایا نا. اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں حل. دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ. We need to trust our political parties. We need to trust our political system. We need to trust our constitution. And we will inshallah find a way. Because a need is there. اب وہ نیڈ کو جو سا سامنے لایا گیا، صرف اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی، عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. سر، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا اگر آپ دیں، کہ جو غزہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اس میں اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ہے اور مین، لیکن اس میں جو نریندر مودی اور انڈیا، اس کا ہاتھ سامنے آیا ہے کہ وہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، اور 2023 سے اب تک ہزاروں کھیپیں وہاں گئی ہیں اور وہ استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بھی ہے اور ہمارے جذبات اور ساری چیزیں اس میں بہت زیادہ ہم انوالومنٹ بھی ہے. تو اس معاملے پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، ایمنسٹی کی 2 رپورٹس، ایک ہے رپورٹ جو کہ آئی تھی وہ ہسپتال کے بارے میں، آپ اس کا پوچھ رہے ہیں؟ افغانستان والے؟ ہاں، نو سر، وہ بھی ہے اس میں، لیکن میں نے کہا جو بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو چلیں، اس پر غزہ کا اہم معاملہ ہے. اور انڈیا کی جو آج آئی ہے رپورٹ، یہ اس میں یہ آیا کہ جو انڈیا کی طرف سے جو ان کی کمپنیز ہیں بہت ساری، وہ اکوپمنٹ، جو ڈیفینس مٹیریلز، جو ویپنز، جو اسلحہ، وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں. دیکھیں I'll talk about little bit about the both of them, because جو آپ کی اپنے غزہ کے اوپر بات کی، I think موفا will be in a better position. It is an interstate matters جو کہ وہ اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں. میں اور آپ تو ایک کین آبزرور کے طور پہ ویسے ہی پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنائمنس سونسی ہے، وہ مدر لینڈ فادر لینڈ بھی آپ نے سن لیا تھا. تو ایسی کوئی، یعنی کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو حیران کرے کہ وہ کرے گی. بٹ دی فرسٹ ون از آئی تھنک مور امپورٹنٹ، دیٹ کنسرنز اس، بیکاز ونس دے سے کہ جی یہ جو ہے وہ ہسپتال تھا کوئی جس کو کیا گیا تھا کابل کے اندر. کیونکہ پاکستان کا دیکھیں نا، جو ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، اٹس سٹیزنز لائف، آنر اینڈ پراپرٹی.
from this terrorism which is being sheltered, which is being abetted, and which is being supported from terrorist sanctuaries and support structures over there. تو اس کے اگینسٹ فیبرری 2026 اس سال سے آپریشن غازل الحق جاری ہے کیا گیا ہے، جو الحمدللہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اس کا جو مقصد ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، بیکاز وہ جو رپورٹ ہے دیٹ از ٹرائنگ ٹو کریٹ سم کنفیوژنس، بٹ وی ان دس لارجسٹ کیا کہتے ہیں پرپز آف دس آپریشن غازل الحق دیٹ از پیورلی کاؤنٹر ٹیررزم. اینڈ دیئر فور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی پریسائز کلیئر انگیجمنٹس کی جاتی ہیں، گراؤنڈ میں بھی ایئر میں بھی. اینڈ وین ایور این انگیجمنٹ از ڈن تو آپ کے جو آنریبل یہ منسٹر انفارمیشن ہے ہی ایشوز اے ڈیٹیل ٹویٹ، اس کا اپڈیٹ دیتے ہیں اور اس کی ویڈیو تک دیتے ہیں. اینڈ Nadir, do we have that clip where we can show them the engagements? Because the internationally انہوں نے اس چیز کو اٹھایا تو let us also put it out the facts over here نا. یہ دکھائیں گے ذرا، چلائیے گا اگر آپ مجھے وہ انگیجمنٹس دکھائیں. جی پلیز. اچھا یہ دیکھیے گا، یہ 27 فروری کا ان کا اپڈیٹ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا 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 اور ساتھ جو کیا وہ انگیجمنٹ بھی دکھا رہے ہیں. سو نتھنگ کین بی مور ٹرانسپیرنٹ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو طالبانی جھوٹ ہے ڈی این اے والے بھائی کے ساتھ مل کے، اس کی کیا انتہا ہے. سو ان دس کیس بیکاز دس از اے پلانڈ ایکٹیویٹی، سو ونس دیر از اے پلانڈ ایکٹیویٹی سو وی آر ویئر ایور وی کین ریکارڈ وی ریکارڈ اٹ اینڈ دین وی پروسیس اٹ فار اٹس فیکچوئل ایکوریسی اینڈ دین وی پٹ اٹ آؤٹ. بیکاز ونس وی پٹ اٹ آؤٹ by the under the hand of the Minister of Information, the state of Pakistan is 100% sure about its accuracy. یہ آپ دیکھ لیجئے گا ذرا. Each and every action on the right duly explained کہ ہم نے کیا کیا. یہ ہے آپ کے سامنے یا نہیں؟ اچھا جی. اب انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ کی. جب وہ رپورٹ ان کی آئی تھی پہلے، وہ جب یہ واقعہ ہوا تھا I think that was somewhere in مارچ میں اسٹرائک کی تھی نا ہم نے، تو اس کے بعد انہوں نے فوراً ڈرامہ کرنا شروع کر دیا کہ وہاں جی وہ جو سا کوئی ہسپتال مار دیا، فلانا کر دیا. اس کے فوراً بعد بھی اگین منسٹر انفارمیشن گیو اے ویری ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن، فیکٹ بیسڈ، ناٹ این ایکسپلینیشن، نریشن آف فیکٹ. وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے گا کیا انہوں نے کہا تھا، کیونکہ وہ ہے حقائق. یہ ہے جی ان کی مفصل 17 مارچ کو، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ کیا تھا اور کیا تھا. یہ ریکارڈ پہ ہے. آئی وڈ ریکویسٹ کہ اس کو بھی آپ تسلی سے پڑھ لیجیے گا. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ان کی پھر بھی جو سی ہے نا وہ ہندوستانی اور یہ ڈی این اے بردرز کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس پہ بڑی ایک تفصیل سے آپ کو ایک جواب دیا تھا